تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے دنیا اور اس کی حقیقت۔ میرے بھائیو، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ جو زندگی دی ہے وہ ہمیشگی والی نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گی، ساری کی ساری چیزیں فنا اور ختم ہو جائے گی۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جتنے جاندار اور بے جان جتنی بھی چیزیں ہیں، سارے کے سارے فنا اور ختم ہونے والی ہے۔ اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کرنے کا مقصد ایک آزمائش۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تبارک و تعالی جانچے پرکھے دیکھے کہ عمل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محمود کون ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے بھائیو، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بنایا، اور جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ جنت کے اندر وہ درخت ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اس درخت کے قریب چلے گئے، اللہ نے جنت سے نکال کر دنیا کی طرف بھیج دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، دیکھو ہم تمہیں دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے شیطان نے تمہیں یہاں جنت کے اندر بہکایا، جس طریقے سے شیطان کے فریب میں آ گئے، دنیا کے اندر بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا ہے۔ دنیا کے اندر بھی تمہیں بہکائے گا، پھسلائے گا، ورغلائے گا، لیکن کیا کرنا ہے؟ اس کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ اگر اس کے بہکاوے میں نہیں آئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر میرے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اگر عمل کرتے رہے اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے تو ہم تمہیں پھر سے وہ مقام عطا کر دیں گے جو ہم نے تمہیں جنت کے اندر دیا تھا۔ یعنی ابھی تک جو جنت میں رہ رہے تھے، غلطی کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال رہا ہوں، دنیا کے اندر بھی شیطان بہکائے گا، لیکن وہاں شیطان کے بہکاوے میں اگر نہیں آئے تو ہم پھر سے تمہیں جنت میں داخل کر لیں گے، اور اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو پھر تو سمجھ لینا اس کا ٹھکانہ اللہ نے کیا بنا کر کے رکھا ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے یا جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا جو ہے یہ ایک عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی دنیا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، بس یہ دنیاوی زندگی 4 دن کی زندگی ہے، اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر ہمیں اس کی رنگینیوں میں پڑنا نہیں ہے، پھنسنا نہیں ہے۔ دنیا ہمیں اتنا حاصل کرنا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک انسان کیا ہوتا ہے، دنیاوی زندگی میں بڑھ کر کے آخرت کو بھلا دیتا ہے، اپنا سب کچھ اسی دنیا کو سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ آخرت۔ ہمیں آخرت کے بارے میں فکر کرنی ہے، آخرت کے بارے میں سوچنی ہے، یہ دنیا کے نہیں، یہ تو بس چلتے پھرتے کسی طرح سے کٹ ہی جائے گا۔
چاہے ہمارے اوپر مصیبتوں کا اگر پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ دنیا جو دن جو ہوتا ہے وہ اپنے ابھی اگر اتنا ابھی 1:45 بج رہا ہے، اگر آپ کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، لیکن وہ گھڑی وہاں رکی نہیں رہے گی، یہ گھڑی چلتی رہے گی، دنیا چلتی رہے گی، کسی طریقے سے تو کٹ ہی جائے گا۔ لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشگی والی زندگی ہے، اس کے بارے میں ایک انسان کو فکر ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے مثال سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک خوبصورت سا گھر بنایا ہے، ہر لوگ گھر بناتے ہیں، ضرورت ہے، اگر گھر نہیں بنائیں گے تو رہیں گے انسان کا۔ لوگ ایک اچھے مکان بناتے ہیں، اچھا گھر بناتا ہے، ایک دم بہترین بیڈ روم بھی بناتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی جو ضرورتیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے لوگ ٹوائلٹ اور باتھ روم بھی بناتے ہیں۔ تو جہاں ہم اور آپ گھر کے ساتھ ساتھ ٹوائلٹ اور باتھ روم بناتے ہیں، ہم باتھ روم میں ہمیشہ نہیں رہتے، ہم باتھ روم میں ٹوائلٹ کے اندر اتنا ہی دیر تک رہتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جب تک ہماری قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے 2-4 منٹ 10 منٹ، لیکن جب ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے ہم آرام کرنے کے لیے بیڈ روم میں آ جاتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اپنا آرام گاہ، اپنا مسکن جس طریقے سے بیڈ روم کو سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں آخرت کو سمجھنا ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے وہ ضروریات، جس طریقے سے اس دنیا کے اندر 5-10 منٹ ہم اور آپ باتھ روم میں جیسے رہتے ہیں، اسی طریقے سے اس دنیاوی زندگی کو سمجھنی ہے کہ جتنا ضرورت ہے اس کے بغیر، ضروریات زندگی کے بغیر بھی ہم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ چکو تو اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی جتنے جو ہمیں ضرورتیں ہیں اتنا لے لو، اس کے بعد ہمیں آخرت کے بارے میں فکر کرنی ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے کو پکڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تم اس دنیا کے اندر کیسے رہو؟ تم اس دنیا کے اندر ایک اجنبی بن کر کے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عمر تم اس دنیا کے اندر ایک اجنبی بن کر کے رہو۔ غریب جانتے ہیں، غریب اس کو نہیں کہتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، بلکہ غریب کہتے ہیں اجنبی کو۔ اگر کوئی کہیں شہر میں چلا جاتا ہے، فرسٹ مرتبہ جاتا ہے اور کسی سے جان پہچان نہیں ہوتی ہے، اجنبی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر تم اس دنیا کے اندر ایک اجنبی بن کر کے رہو، یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ جو زندگی دی ہے اسے اللہ کے احکام کے مطابق گزارتے رہو اور آخرت کے بارے میں سوچتے رہو، آخرت کی فکر کرتے رہو۔ یہ دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، آپ آخرت کے بارے میں فکر کرو، اپنا ٹارگیٹ جو بناؤ وہ آخرت کو بناؤ، یہ دنیاوی زندگی میں ایک اجنبی بن کر کے رہو۔ جس طریقے سے ایک انسان کام کرنے کے لیے، روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے کوئی دبئی جاتا ہے، کوئی قطر جاتا ہے، کوئی عمان جاتا ہے، کوئی سعودیہ عرب جاتا ہے، ایک انسان کام کاج کرنے کے لیے اپنے دیش کو چھوڑ کر کے آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، اپنے دیش کے باہر جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ایک انسان جہاں کام کرنے کے لیے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، وہ دوسرے دیش کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، اپنا مسکن نہیں سمجھتا، بلکہ وہ جب تک ان کی ضرورت رہتی ہے وہ وہاں کام کاج کرتے ہیں، جیسے ان کی ضرورت ختم ہوتی ہے وہ اپنے مسکن کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عمر اس دنیا کے اندر اجنبی بن کر کے رہو، یعنی اصل زندگی تمہاری آخرت
کی زندگی ہے، اس آخرت کے بارے میں سوچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ یعنی اگر ہم اور آپ شام کے وقت اپنے بستروں میں سوتے ہیں، کھانا پینا کھا کر کے عشاء کی نماز پڑھ کر کے ہم رات میں اپنے بستر پر سوتے ہیں، ہمیں اتنا امید نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صبح تک ہم اور آپ زندگی صحیح سلامت کاٹ لیں گے۔ ہمیں اتنا بھروسہ نہیں ہونا ہے کہ ہم چین و سکون کی نیند سوئیں اور صبح اٹھ کر کے ہم ادھر ادھر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان جب رات کو سوتا ہے اس کی گارنٹی نہیں کہ وہ صبح صحیح سالم اس کی آنکھ کھلے گی، نہیں گارنٹی ہوتا ہے۔ ایک انسان صبح کو سوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شام کو تو آرام سے کھا پی کر کے سوئے، لیکن صبح کا سورج نہیں دیکھ پاتا ہے، صبح تک ان کا شمار مردوں میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا أَصْبَحَتَ الصَّبَاحَ، اور جب صبح کر لو فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، تو شام کا انتظار نہ کرو۔ یعنی ایک انسان جب صبح کر لیتا ہے، روزی روٹی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اچانک اٹیک آتا ہے یا پھر کوئی درگھٹنا پیش آ جاتی ہے، وہ بیچارے موت کی نیند سو جاتے ہیں، وہ بیچارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر، دنیا میں تم اس طریقے سے زندگی گزارو کہ جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ یعنی ہمیشہ اللہ رب العالمین کو راضی رکھنے والے اعمال کرو، راضی کرنے والے اعمال کرو، ایسے اعمال دن و رات کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کر لے، کیونکہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اجنبی بن کر کے رہنا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنا سارا ٹارگٹ دنیا کو دے دیتے ہیں، دنیا حاصل کرنے میں ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ طریقہ جائز ہے ناجائز ہے، بس ہمیں دنیاوی زندگی میں عیش و عشرت چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیاوی زندگی کھیل اور کود کی زندگی ہے۔ کچھ لوگوں نے بس کھیل اور کود کو اپنا زندگی سمجھ لیا ہے، کھیل اور کود کو ساری چیزیں سمجھ لیا ہے۔ ایک انسان جب چھوٹا ہوتا ہے وہ کھیل اور کود کو ہی اپنا زندگی سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے بس کھیلنے کے لیے، ہمیں یہ جو زندگی دی ہے کھیلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیاوی زندگی دی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب وزینۃ، اور جب انسان 15-20 سال کے ہو جاتے ہیں، جب تھوڑا جوان ہونے لگتے ہیں، وہ دنیاوی زندگی کو ایک زینت سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی اپنا ساری چیزیں سمجھتے ہیں کہ بس اپنے آپ کو خوبصورت دکھائیں، بناؤ سنگار کریں، اچھے اچھے کپڑے پہنیں، بس اسی کا نام دنیا ہے۔ وزینۃ، لوگ زینت کو، اپنے آپ کو خوبصورت دکھلانے کو یہ دنیا سمجھتے ہیں۔ وتفاخر، اور اگر تھوڑا سا مال ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال و دولت سے اگر نواز دیتا ہے، وتفاخر، تو ایک دوسرے پر فخر کرنے کو دنیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا مال آ گیا ہے، ہم فلاں صاحب سے زیادہ مالدار ہو گئے، ہم سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو وتفاخر، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مال پانے پر فخر کرنے کو ہی دنیا سمجھنے لگتے ہیں۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مال اور اولاد کی کثرت کو یہ دنیاوی زندگی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر ہمارے پاس اللہ نے کتنوں بھی مال دے دیا، کتنوں بھی اولاد کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا، احد پہاڑ کے برابر اگر سونا جمع کر لیے، احد پہاڑ کے برابر اگر ہم اور آپ چاندی جمع کر لیے، لیکن پھر بھی یہ دنیا آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گی۔ آپ کتنوں بھی بڑے آدمی بن جائیں،
لیکن یہ دنیاوی زندگی آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گی، ایک نہ ایک دن آپ کو یہ دنیاوی زندگی چھوڑ کر کے جانا۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء۔ اگر اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب نہیں کرتا۔ لیکن میرے بھائیوں، جہاں ایک مسلمان، ایک ایمان والے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، جہاں ایک ایمان والوں کے کھیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برساتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کے کھیت میں بھی پانی برساتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا میں زندگی کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں اس دنیا کی۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اس دنیا کی حیثیت اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں ہونے۔ لیکن جہاں ایک ایمان والے کے کھیت میں اللہ پانی برساتا ہے تو جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کی عبادت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پانی عطا فرماتا ہے۔ ان کے کھیت میں بھی اللہ گلے اگاتا ہے، اناج اگاتا ہے، اور جتنے سارے پیداوار اگانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں ایک مرے ہوئے بکری کا بچہ مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرے ہوئے بکری کے بچے کا کان پکڑتا ہے اور صحابہ کرام سے کہنے لگے اے میرے ساتھیوں، اس بکری کے بچے کو 1-2 درہم میں کوئی خریدنا چاہے گا؟ صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 1-2 درہم کی بات بہت دور کی بات ہے، اس بکری کے بچے کو اگر فری میں دیں گے پھر بھی کوئی نہیں خریدے گا۔ ایک تو یہ بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور اوپر سے مرا ہوا ہے، بھلا اس کو پیسے دے کر کے کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھیوں سنو، جتنا تمہارے نظروں میں جتنا حقیر یہ مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر اللہ کی نظر میں یہ دنیا ہے۔ جتنا مرے ہوئے بکری کا بچہ صحابہ کرام کی نظروں میں حقیر ہے، اس سے زیادہ حقیر اللہ کی نظر میں یہ دنیا ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، نہ کہ دنیا کی جس کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں ہے ہی نہیں۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی کسعتها۔ ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ باطل قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی ویسے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوں گے؟ کیا ہم تھوڑے تعداد میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوں گی، اس کے باوجود بھی تم جگہ جگہ پر پریشان کیے جاؤ گے، اس کے باوجود بھی تم جگہ جگہ پر ذلیل و خوار
پار کیے جاؤ گے؟ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری تعداد بہت زیادہ ہوں گی پھر ہم جگہ جگہ پر کیوں پریشان کیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری حیثیت سمندر میں بہنے والے خشو خاشاک کی مانند ہوگی، سمندر کے اندر بہنے والے جھاگ کی مانند تمہاری حیثیت ہوگی، تمہارے سینے سے کافروں کا رعب و دبدبہ ختم کر دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں وہن ڈالے گا، یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیاوی محبت اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں گھول کر کے پلا دیا جائے گا، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں دنیاوی محبت ڈال دے گا اور تم دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر پڑ جاؤ گے کہ تم مرنا بھی گوارا نہیں کرو گے، تم موت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھو گے۔ آج کسی بوڑھے سے بھی بوڑھے سے پوچھ دو جس کا ایک پاؤں قبر میں لٹکا ہوا ہے، ان سے بھی پوچھ دو کیا تم مرنا گوارا کرو گے؟ کیا تم مرنا پسند کرتے ہو؟ وہ ہرگز مرنا پسند نہیں کریں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں ہمارے نامہ اعمال اس لائق ہے ہی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کو دکھایا جا سکے، ہماری نیکیاں اس قدر نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر کر سکوں۔ وہ تو یہی کہیں گے کہ اگر ہم دنیا میں مریں گے تو ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے سموسے کون توڑے گا، اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے کی سسکیاں کون لے گا؟ میرے بھائیوں جس دنیاوی زندگی کے چکر میں ہم اپنے آخرت کو داؤں پر لگا دیے ہیں، اپنے آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، ذرا قرآن اٹھا کر کے دیکھیے اس دنیاوی زندگی کے حیثیت اللہ تبارک و تعالی کیا بتلاتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہو، یہ دنیاوی زندگی صرف اور صرف کھیل اور تماشے کی زندگی ہے۔ جس طریقے سے کھیل کچھ منٹوں یا کچھ گھنٹوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے اسی طریقے سے یہ دنیاوی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیاوی زندگی کی۔ یہ دنیاوی زندگی کی مثال بالکل ویسے ہے جیسے آسمان سے بارش برستا ہے، بارش سے ببولا پھولتا ہے، اتنا بڑا بڑا جو گول گول رہتا ہے وہ ببولا پھولتا ہے، بارش کا دوسرا قطرہ اس ببولے پر گرتا ہے، وہ ببولا پھوٹ جاتا ہے۔ ہماری آپ کی دنیاوی زندگی کی مثال بھی بالکل ویسے ہے، ہم چل رہے ہیں، اچانک ہماری موت کا وقت آ گیا، اللہ رب العالمین سے کہو گے کہ اللہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیجیے، تھوڑا سا وقت دے دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کیا کرو گے؟ کہو گے اے اللہ ہم نے دنیا کے اندر بہت موج و مستی کیے تھے، ہم نے دنیا کے اندر بہت گل چھرے اڑائے تھے، اے اللہ تھوڑا سا وقت دے دیجئے، بس ہمیں فلاں بینک میں اتنا پیسہ رکھا ہوں نکالوں گا اور صدقہ کر دوں گا، فاصدق واکن من الصالحین، بس صدقہ کر دوں گا اور صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیو آپ کو ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی، ایک سیکنڈ کی۔ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے اسی کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے، یعنی اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے اپنے موت آنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھنی چاہیے اور اچھے اعمال کرنے میں اس دنیاوی زندگی کو گزارنی چاہیے۔ اس دنیا کے اندر بہت ساری رنگینیاں ہیں، چمک دمک ہے، اس پر ہمیں نہیں پڑنی ہے، بس دنیاوی زندگی سے اتنا فائدہ اٹھانا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے، اس کے بعد ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنی ہے۔ ایک مثال سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں، وقت تو ہو چکا ہے لیکن تھوڑا سا سن لیجئے کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بہت بڑے حکومت کا مالک تھا، بہت بڑے حکومت چلاتے تھے۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بہت بڑے حکومت کا مالک تھا، لیکن اتنے بڑے شہروں میں اتنے بڑے حکومت چلانے کے باوجود بھی ان کی نماز نہیں قضا ہوتی تھی، اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے، ہمیشہ کتاب و سنت کو آگے رکھ کر کے فیصلہ کیا کرتے تھے۔
ایک دن ایک شخص نے سوچا کہ چلو دیکھتا ہوں کہ واقعی یہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے یا پھر ایسے ہی سننے میں آ رہا ہے۔ ایک شخص جاتا ہے پتہ لگانے کے لیے، جاتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ سلامت، میں نے سنا کہ آپ کے یہاں آگ اور پانی اکٹھے رہتا ہے۔ کہا بھائی آگ اور پانی اکٹھے رہنے کا کیا مطلب؟ اس شخص سے کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی حکومت میں آپ اتنے بڑے حکومت کا مالک ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی ہے۔ کہا یہ تو واقعی آپ نے سنا، یہ حقیقت ہے۔ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر اتنے بڑے حکومت کا مالک ہے لیکن پھر بھی آپ کی نماز کیسے قضا نہیں ہوتی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، آپ دیکھیے آرام سے۔ اپنے درباریوں سے کہا کہ محلے کو خوب اچھی طریقے سے سجا دیا جائے، شہر کو خوب اچھی طریقے سے سجا دیا جائے۔ لہذا اس کے درباری محل کو اور پھر شہر کو خوب اچھی طریقے سے سجا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اس مہمان کو جا کر کے یہ شہر گھما لاؤ، شہر گھما لاؤ ہمارے اس مہمان کو۔ لیکن کیا کیا، ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس دے دیتے ہیں، ایک گلاس پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس ان کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے اور کہنے لگے کہ دیکھو اگر اس گلاس سے پانی کا ایک بوند بھی اگر زمین پر گر گیا تو پیچھے سے اس کی گردن اڑا دینا۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، دو جلادوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں گلاس کو رکھ دیتے ہیں، شہر گھوم رہا ہے اور جب صبح سے لے کر کے جب شام تک گھوم کر کے آئے تو بادشاہ نے پوچھا کہیے میاں صاحب ہمارے شہر کو اچھی طریقے سے دیکھا کہ نہیں، گھوما کہ نہیں کہ ہمارا شہر کس طریقے سے ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ ستیہ ناش ہو جائیں، میں نے آپ کے شہر کو دیکھا ہی کہاں ہے؟ اس طریقے سے آپ نے میرے اوپر یہ ذمہ داری دے دی کہ اگر پانی کا ایک بوند بھی چھلکا تو اس کی گردن پیچھے سے مار دینا۔ میری نظر تو اس گلاس پر لٹکی ہوئی تھی، میں کہاں آپ کا شہر دیکھتا، میں کہاں آپ کا شہر دیکھتا، میری نظر تو اس گلاس پر لٹکی ہوئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کی ایک بوند گر جائے اور پیچھے سے میرے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا جائے، میں کہاں یہ شہر کو دیکھ پاتا۔ بادشاہ نے کہا میاں صاحب آپ سمجھے جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہوتا ہے دنیا کتنوں بھی رنگین اس کے سامنے بنا کر کے پیش کر دیا جائے لیکن پھر بھی وہ دنیا کی چمک دمک میں نہیں پڑتا۔ میں آپ کے سامنے اتنا خوبصورت شہر کو سجا دیا لیکن تھوڑا سا چیلنج میں نے کیا دیا کہ پانی کے ایک بوند گرا تو تمہارا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا چیلنج پورا کرنے کے لیے میں نے اتنے خوبصورتی سے شہر کو سجا دیا لیکن اس کے باوجود آپ کی نظریں اس خوبصورت لائٹیں پر نہیں پڑی، اس خوبصورت شہروں پر نہیں پڑی کیونکہ آپ کی نظر گلاس پر لٹکی ہوئی تھی کہ اگر پانی گرا تو پھر گرد سب دھڑ سے الگ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہوتا ہے دنیا چاہے کتنوں بھی رنگین ہو جائے لیکن پھر بھی ایک انسان دنیا کی رنگینیوں میں نہیں پڑتا ہے۔ یہ واقعہ اور یہ تمام قرآن و حدیث بیان کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی بس 4 دن کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنی ہے نہ کہ یہ دنیاوی زندگی کے بارے میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دنیاوی زندگی کے اندر اس طریقے سے زندگی گزارو جس طریقے سے ایک مسافر چل رہا ہوتا ہے اور چلتے چلتے تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے پاس آرام فرمانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر اپنے منزل کے لیے نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیاوی زندگی ہے، جس طریقے سے ایک مسافر آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے اسی طریقے سے یہ دنیاوی زندگی تھوڑا سا گزار لو۔ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اس کے بارے میں تیاری کرنی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں رہ کر کے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ مرنے کے بعد ہمارا کام آئے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی چمک دمک سے بچائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو پنجہ پکے سچے نماز کا پابند بنائے۔ اس دنیا میں جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو قرضدار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرمائے اور جو معافی ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔